بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوسری کتاب جو وقت اور حالات کے حساب سے شروع کیا جا رہا ہے، اس کتاب کا نام ہے دور حاضر کا عظیم فتنہ اسمارٹ فون، اس کے نقصانات کیا ہے، تباہ کاریاں اور اس کے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، اس کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ کتاب پڑھ کر سنائی جا رہی دور حاضر کا عظیم فتنہ اسمارٹ فون، اس کے کیا نقصانات ہیں اس کو بتلایا جا رہا ہے۔ آخرت سے غفلت، موبائل فون کے ساتھ ہمارے شغف کی مثال ایسی ہے کہ ہمیں مغرب کی سمت جانا ہے اور ہم مشرق کی سمت چلے جا رہے ہیں، تو مغرب کی سمت کیسے پہنچیں گے؟ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے، ان کا بہت عمدہ شعر ہے، قدم سوئے مرکد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، ہر شخص کا قدم روز بروز قبرستان سے قریب ہو رہا ہے، وہ جا تو قبرستان رہا ہے مگر دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ آپ جو فون کرنے پر اتنا خرچ کرتے ہو، آپ کے پاس بھی کسی کے فون آتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، بس میں ہی رات دن دوسروں کو فون کرتا ہوں۔ بتائیے کیسی مصیبت میں خود کو پھنسا رکھا ہے۔ باب اول، اسمارٹ فون جان، مال اور وقت کا ضیاع ہے، مال اور تقوی کی بربادی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے، فراغت کو مصروف ہونے سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اسمارٹ فون اور نیٹ کی خرافات میں مبتلا ہونے سے مال، وقت، جوانی اور صحت سب کی بربادی ہے۔ اسمارٹ فون کو مکمل استعمال کرنے کے لیے نیٹ آن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب نیٹ کھولتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے ڈالر جمع کراؤ تو یہ اپلیکیشن کھلے گی۔ اب کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ایپ تو خرید لی مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہے، پھر اس کو سمجھنے کے لیے نیٹ پر ہیلپ لکھا ہے، پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، اسی میں فجر کی نماز چھوڑ دی، ہزاروں روپے الگ برباد کر دیے اور آخر میں سمجھا بھی کچھ نہیں۔ پھر ایپ والوں کو برا بلا کہتے ہیں کہ یار یہ سب پیسے کمانے کا چکر ہے، فضول ہمارے ڈالر ضائع ہو گئے۔ اب چھوٹے موبائلوں میں بھی نیٹ، یوٹیوب، فیس بک کی خرافات آ رہی ہے تاکہ جو لوگ محفوظ تھے وہ بھی مبتلا ہو جائے۔ اس لیے موبائل اور پھر اس میں انٹرنیٹ ہونا خود خطرے کی بات ہے، کسی وقت بھی نفس پھسل سکتا ہے اور زیادہ تر استعمال فضول ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ای میل کی ضرورت پڑتی ہے یا آپ کا کاروبار، نوکری، پڑھائی ایسی ہے کہ دنیا سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے تو استعمال کا طریقہ تو سیکھیں کہ کس طرح بغیر گناہ کے اس کو استعمال کریں۔ نئے موبائل خریدنے کی بری عادت۔
دل بہت کڑتا ہے کہ ہم اپنا مقصد حیات بھول رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہر وقت نئے موبائل فون لینے کی فکر ہے۔ کل ہی ہمارے ایک دوست ایک مہنگا موبائل خرید کر لائے۔ میں 6-8 مہینے سے دیکھ رہا تھا کہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں نیا موبائل ہوتا تھا، جبکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں موبائل بلا ضرورت تبدیل نہیں کروں گا۔ اگر تبدیل کرنا ہو تو شیخ سے مشورہ کروں گا۔ جب شیخ نے کہہ دیا کہ اب اگر موبائل بدلنے کا نفس تقاضا کرے تو تم دین کے کام میں اتنے پیسے جمع کراؤ تاکہ نفس کو سزا ملے۔ کیا آج تک پیسے جمع کرائے؟ نفس ایسے ہی نہیں مٹتا۔ افسوس، احباب اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش نہیں کرتے، اور جو پیش کرتے ہیں تو اطاعت نہیں کرتے۔ اسراف کا گناہ۔ موبائل بار بار تبدیل کرنا کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ترجمہ: یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آسان ترجمہ: یہاں اللہ تعالیٰ نے اسراف کو کسی شے کے ساتھ مقید نہیں فرمایا، بلکہ مطلقاً فرما دیا کہ تم اسراف نہ کرو۔ تو اب اس اسراف کے تحت ہر چیز میں اسراف کرنا ناجائز ہو گیا، چاہے وہ وقت کا ضیاع ہو یا مال و دولت یا جسمانی توانائی کے بیجا خرچ کی صورت میں ہو۔ ایک حدیث پاک میں بھی اسراف سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ کیا اسراف ہے؟ انہوں نے کہا، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتے دریا پر یعنی اس کے کنارے پر بیٹھے ہو۔ مالداری کے بغیر فقر و فاقہ۔ یہ مت سوچو کہ میرے پاس بہت مال ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، وہ نہ کرتا، اچھا ہوتا۔ اگر آپ مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی ایسا کرے گی کہ وہ بھی کہے گی کہ مجھے موبائل لا کر دو، خواہ سستا ہی ہو۔ آپ نے سادہ موبائل اسے لا دیا، وہ موبائل بچے نے خراب کر دیا، اس کے بعد 6000 کا موبائل آ گیا، پھر کیمرے والا موبائل آ گیا۔ آخر میں بیگم صاحبہ نے کہا کہ آپ کے پاس 60,000 کا موبائل ہے، میرے پاس 6000 کا کیوں ہے؟ مجھے اپنے پر بھروسہ ہے، میں تقویٰ سے رہتی ہوں، مجھے بھی 60,000 کا چاہیے۔ سفر میں ایک جگہ جانا ہوا تو دوستوں نے بتایا کہ یہاں 8-9 سال کے بچوں کے پاس ایسے مہنگے موبائل نظر آئے جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ خواتین کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ خواتین کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ خواتین جن کا اصلاحی تعلق بھی ہے، انہوں نے اجازت لیے بغیر بڑا موبائل خرید لیا۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کا مطلب ہے جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو۔ جب بڑا موبائل بیچنے کو کہا گیا تو خط آیا کہ سہیلیاں مذاق اڑائیں گی کہ یہ غریب ہو گئی ہے۔ کیا یہ ریا نہیں ہے؟ اگر ضرورت ہے تو 1000-2000 روپے والا موبائل لے لو۔ کتنی خواتین تقویٰ کے ساتھ رہتی ہے، سادہ موبائل استعمال کرتی تھی، لیکن پھر بغیر اجازت بڑا موبائل خریدا اور گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ نامحرم سے باتیں کرنا، اپنی تصویریں بھیجنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر بیانات سننے کے لیے موبائل لیا ہے تو کیا بیان سننا اتنا ضروری ہے کہ گناہ کرنے لگے؟ اور بھی آگے باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔